بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ حضرات، گزارش واقعی یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورۃ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب ابن حسن صاحب مینیجر ابن جناب غلام محمد مصطفیٰ صاحب کی روحوں کو ہدیہ ثواب۔ قرآن مجید کا انتہائی مشہور و معروف سورہ مبارکہ الجمعہ، جس کی دوسری آیت تھوڑے سے وقفے کے لیے سما خراشی کی زحمت دے رہا ہوں، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ هو الذی، وہی تو وہ ذات ہے، بعث فی الامیین، بھیجا امیین کے درمیان، رسولا، ایک رسول کو، منہم، جو انہی کی سرزمین میں پیدا ہوا تھا۔ آج تھوڑی سی گفتگو میں ابتدائے اسلام کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور سورۃ الجمعہ پوری اسلامی تاریخ کا ایک آئینہ بردار ہے کہ نماز کے وقت کیا کیا تقریب کاریاں ہوتی رہیں، وہ سورہ جمعہ نے اپنے دامن میں محفوظ رکھا ہے۔ لیکن ایک طویل موضوع ہے، اس کے لیے کم از کم کچھ نہیں تو 10 مجالس کا انظام ہو تو شاید اس میں یہ بات مکمل ہو پائے، لیکن میں آج تھوڑا سا اندیا دے کے آگے بڑھتا ہوں۔ آج ہمیں غور کرنا ہوگا کہ آج جو 73 فرقوں کے مابین اسلامی اصولوں میں تبدیلیاں ہیں، اور کچھ کا مرکز عقیدہ کچھ اور ہے، کچھ کا کچھ اور ہے، اور ہمارا کچھ اور ہے۔ ایک کہانی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اب قرآن مجید نے پھر ایک لفظ آگے دی، یتلو علیہم آیاتہ، ہم نے جسے رسول بنا کر بھیجا ہے تمہارے درمیان میں، اس کا منصب کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ پھر دوسرا صیغہ استعمال ہوا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور جن کے سامنے یہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے گا نا، اس کی دوسری صفت یہ ہوگی کہ یزکی، کہ وہ ان کے نفسوں کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے اور بنائے گا۔
युअल्लिमुहुम الکتاب والحکمہ۔ اور اس رسول کی تیسری خوبی یہ ہے، تیسری صفت یہ ہے کہ یہ حکمتوں کی اور قرآن کی تعلیم دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ قرآن مجید صحیح ڈھنگ سے اگر پڑھا جائے تو اسی قرآن کے آئینے میں آل محمد دکھائی دیں گے۔ توجہ فرمائیں، اصل میں مینیجر صاحب سے میں کچھ زیادہ ہی متفق تھا۔ یقیناً وہ ایک قابل تعریف ہستی اور بے ضرر انسان تھے، انہوں نے میری بڑی مدد کی ہے، میں اعلان اس بات کا اظہار کرتا ہوں۔ کبھی انہوں نے میرے کام کی انجام دہی میں اپنے بچوں سے علیحدہ نہیں سمجھا۔ اب ایسے لوگ اگر گزر جاتے ہیں تو پھر زمانہ تلاش کرتا رہے، اور اسی تناسب سے میں نے اس آیت کی تلاوت کا ایک تھوڑا سا حق ادا کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ تو تین چیزیں اس آیت میں ہیں۔ ایک تو یہ ہے هو الذی، ہوا اور الذی دونوں مل کے هو الذی ہوا۔ ہوا مانے وہ، الذی کی جو۔ یہ لفظیں کہاں استعمال ہوتی ہیں؟ جب ذات تعریف کی حدوں سے بالا ہو اور الفاظ تنگ دامن ہو تو اس لفظ سے اس کی خانہ پوری کی جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید کا فلسفہ ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی کیا تعریف، هو الذی، وہ ہے، وہ ذات ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ رحیم کہیے تو کریم ہے، کریم کہیے تو لطیف ہے، لطیف کہیے تو خبیر ہے، خبیر کہیے تو سمیع ہے، سمیع کہیے تو بصیر ہے۔ یہ اسماء حسنہ خامخواہ کے لیے نہیں ہے، پوری تاریخ توحید ہر لفظ اپنے دامن میں سمیٹی ہے۔ ایک چیز ہو گئی۔ تو اب باسا، یہ باسا کیا بلا ہے؟ باسا کے معنی عربی میں بھیجنے کے ہیں۔ جہاں مسلمانوں سے پہلی غلطی ہوئی وہ اسی لفظ پر ہوئی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بھیجا ہے ایک رسول کو، منہم، تم میں، کہ جس کی بود و باش تمہارے ہی معاشرے میں ہوئی ہے، مگر ایک جگہ ہو، ایک سرزمین ہو، ایک معاشرہ ہو، ایک آب و ہوا ہو، ضروری نہیں کہ ہر شخص ایک ہی جیسا ہو۔ نہیں، بات واضح کر دوں، آپ نے دو درخت لگائے تھوڑے سے حلقے میں، ایک نیم کا درخت ہے، ایک امرود کا ہے۔ نیم کا پھل جو آئے گا تو کڑوا آئے گا، امرود کا جو پھل آئے گا تو شیریں ہوگا، میٹھا ہوگا۔ تو مربی بھی وہی ہے، آب و غذا بھی وہی ہے، آب و ہوا بھی وہی ہے، مگر ذائقے میں فرق کیوں ہے؟ تو جیسا ظرف ہوتا ہے ویسے ہی اثر ہوتا ہے۔ پیغمبر نے لفظ باسا سے یہ ذہن خناس مسلمہ ایک ازالہ کیا ہے کہ تم یہ رسول بھیج رہا ہوں، اپنے جیسا نہ سمجھنا، تم کڑوے ہو، یہ میٹھا ہے، یہ بتانا مقصود تھا۔ آسان لفظوں میں بات مکمل کروں، وہ بہت کم وقت میں انشاءاللہ۔ اب یہ پھر قرآن اس کی صفت رہا کہ باسا فی الامیین، امی کی جمع ہے امیین، امیین میں نے اسے بھیجا۔ اب امی کے لفظ پر دو بحث ہے، ایک ہے ام القری، یعنی قریوں کی ماں، قریے کی جمع قری آتی ہے عربی میں، یعنی سرزمین مکہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں سے تہذیب، تمدن، نسل انسانی یہیں سے شروع ہوئی اور سارے عرب میں پھیلی، اس لیے اس سرزمین کا نام ام القری رکھا گیا۔ اب ایک معنی امی کے تو یہ ہے جو ام القری کا باشندہ ہو، وہاں کی پیداوار ہو۔ امی کے دوسرے معنی کیا ہے؟ امی کے معنی ہے جاہل کے۔ اب یہ کہاں سے آیا، یہ کنسپٹ کہاں سے آیا جاہل کے معنی میں؟ تو ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا۔ اصل میں جب بچہ ماں کے شکم سے پیدا ہوتا ہے
تو ظاہر ہے کہ وہ جاہل ہوتا ہے، ان پڑھ ہوتا ہے۔ قرآن ہی کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں لا تعلمون شیئا، جب تم ماں کے شکم ہم تم کو برآمد کیا ہے تو تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو جہالت کے ایک معنی یہ ہو گئے کہ بچہ جو شکم مادر سے وجود میں آیا تو وہ لا علم تھا۔ امی ماں سے نسبت اس لیے دی گئی چونکہ ماں کا شکم سے کوئی پڑھ لکھ کے نہیں آتا، اور جسے آنا ہے قرآن اس کی گواہی پہلے دیتا ہے، چاہے وہ سورہ رحمان ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، کیا نازک منزل ہے یہ۔ تیسری بات کیا ہے، جو امی کے معنی جاہل کے ان پڑھ کے لیے مسلمانوں نے، یہ مسلمانوں کی اختراع نہیں ہے۔ مدینے میں اکثر آبادی جو تھی وہ یہودیوں کی تھی، یہ مکے والوں کو امی کہتے تھے۔ ان کا نظریہ کچھ اور ہے، مکے والوں کا نظریہ کچھ اور ہے۔ مکی آدمی یہ سمجھتا تھا کہ یہودی ہمیں امی کہتا ہے، یعنی ہم مکے کے رہنے والے اس لیے کہتا ہے، مگر وہ طنز کس رہا ہے کہ تم جاہل ہو۔ یہ توہین اللہ کو برداشت نہیں تھی۔ بس 2 منٹ کا مقدمہ اور بچا ہے۔ یہ توہین کہ یہودی ہو کے مسلمانوں کو امی کہے، یہ برداشت نہیں۔ تو ان کے طنز پر اللہ نے دوسرا طنز رکھا کہ ہم نے اسے بھیجا یعلمو، یہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت پڑھاتا ہے، تو تعلیم وہی دے گا جو پڑھا لکھا ہو۔ اب اس کا مدرک علم کہاں ہے تم تلاش کرو، تو جو بصارت کی تنابوں سے باہر ہو وہاں سے محمد پڑھ کے آ رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے مل کے محمد والے میں۔ اب جب سے اسلام کی بے خبن ڈالی گئی ہے، توجہ کریں، ایک 15 منٹ کا معاملہ ہے، اسے آپ برداشت کر لیجیے۔ اسلام کا سنگ بنیاد جس طرح سے مکے میں رکھا گیا، مگر ایک طاقت اسلام کے قوانین کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اور ان کے نظریات یہ تھے کہ جو اسلامی قوانین ہیں یہ تو ہماری پشتینی اصولوں پر ضرب کاری ہے، لہذا اس سے قطع و برید کر کے ایک دوسرا نظریہ قائم کیا جائے تاکہ اسلام کی حقیقتوں کو پھیر کر نئے اسلام سے روشناس کرایا جائے۔ یہ ان کی ذہنی جو فکری کجروی تھی اور معصوم ذہانت تھی، اس پر یہ بات تھی۔ نتیجہ کہ اسلام کے دوسرے دور میں حمص کا رہنے والا ایک یہودی، کابل احوار، یاد رکھیے گا، حمص کا رہنے والا یہ آتا ہے اور یہ داخل اسلام ہوتا ہے۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو ایک عام نظریہ بن گیا کہ یہ تو صحیح راستہ دیکھ کے داخل ہوا ہے، نہ یہ اللہ کی محبت میں کلمہ پڑھ رہا تھا، نہ یہ اسلام کے قوانین سے متاثر ہو کے یہ کلمہ پڑھ رہا تھا۔ کلمہ اس نے پڑھا اپنے نظریے کی بنیاد ڈالنے کے لیے۔ کابل احوار جب یہاں آیا اور کلمہ پڑھا تو اس وقت، اور یہ انتہائی پڑھا لکھا محقق آدمی تھا، یہودی تو ہمیشہ تعلیم یافتہ ہے اور آج بھی ہے، سمجھ رہے نا۔ مسلمان جو اس وقت کسی حد تک اسلامی قوانین کے کاربند و پابند تھے، انہیں ایک بڑے پڑھے لکھے محقق کی ضرورت تھی۔ ان کا یہ تو بہت اچھا ہے، لہذا اس کو گلے سے لگایا کابل احوار کو، تاکہ اب یہ نظریہ کہاں سے بن رہا ہے اس کو دیکھیے گا۔ اسلام کے قوانین میں جو مبلغین و بانیان و مبانی اسلام ہیں، ایک بانی اسلام ہو تو قانونی نفاذ بڑا دشوار ہے جب تک اس بانی کا کوئی محافظ نہ ہو۔ بات پہنچ رہی ہے؟ ہر بانی کے لیے اس کا پشت پناہ ہونا ضروری ہے۔ یہ نظریات یہودی بخوبی واقف تھے کہ اس میں کیا حقائق ہیں۔
اور اس نے داخل ہوتے ہی ایک حرکت یہ کی کہ مسلمانوں نے اس کو اپنا ہیرو بنا لیا کہ بھئی یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے. ہمیں بھی ایک ریسرچر، ایک اسکالر اور ایک موقع کی ضرورت تھی تاکہ ہمارا بھی سر فخر سے اونچا رہے. اس نے آتے ہی پہلے ایک کام کیا، پہلا فتویٰ اس نے صادر کر دیا کہ مسلمانوں کی جو دولت بیت المال کی شکل میں ہے وہ حاکم وقت کی ملکیت ہے، وہ جتنا چاہے خرچ کرے. بہت نازک گفتگو ہے، 10 منٹ کی زحمت دے رہا ہوں. اگر اس کو میں سمجھا لے گیا نا تو میری تقریر مکمل ہو جائے گی. نتیجہ کیا ہوا؟ جب اس نے یہ فتویٰ دیا، اور کتنا زہریلا آدمی ہے، خود نہیں بولتا تھا، سال 2 سال کے اس نے داخل ہوتے ہی مدینے کے کچھ نئے نوجوان لڑکوں کو منتخب کیا جو کہ حضور کی صحبت میں 2 سال تک شاگردی اختیار کی، اور پھر ہر ایک شاگرد 40 50 حدیثوں کا راوی ہو گیا. انہی روایتوں کے مجموعے کا نام صحیح بخاری ہے. غور کر رہے ہیں؟ یہ خود کوئی کام نہیں کرتا. جیسے معاشرے کے کائیاں لوگ دل کا بخار خود نہیں نکالتے کہ جرم پکڑا جائے گا، لہذا اپنا ایک مائک اور بھونپو فٹ رکھا ہے کہ بدنام وہ ہو، کام ہمارا ہو. اس نے جو اپنے شاگرد تیار کیے، تقریباً 150 قریب تعداد ان کی ہے، پورے عرب میں پھیل کے وہ قابل احوار کے نظریات اور قوانین کو عربوں میں پھیلا رہے ہیں. اور حد ہو گئی کہ سن رسیدہ ضعیف العہد جو اصحاب تھے، حدیثوں کے راوی تھے، وہ سب پس پشت ہو گئے اور ان کی شہرت عام طور سے ہو گئی، جبکہ میڈیا اس زمانے میں نہیں تھا. مگر نظریہ بدلا تھا. اب یہاں پر رک جائیے، ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. ان لوگوں نے اس قدر حدیثوں کی پیداوار کی، زرخیز پیداوار ہوئی، اور اس کا مجموعہ آپ کے سامنے آ چکا. اب وہ روایت صحیح ہو یا نہ ہو، مگر یہ طے ہے کہ یہ ہریرہ کی مہر لگی ہوئی ہے. یہ آپ مان لیجئے. بہت تفصیل طلب موضوع ہے، مگر میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں. نتیجہ کیا ہوا؟ اب اس نے ایک مد مقابل محاذ تیار کیا اسلام کی، کہ ادھر بانی اسلام ہے، اس کا ایک محافظ ہے، ادھر مسلمانوں کے یہاں رسمی کلمہ گویوں کے یہاں ایک محقق، ایک ریسرچر ہے، ایک محافظ ہے، وہ قابل اعتبار ہے. اس نے پہلی ترمیم کیا کی؟ اس نے کہا کہ اگر محمد کے پاس ایک محافظ ہے تو یہ ہمارے پاس محافظ ہے. چلو یہ بات مان لی. آگے بڑھیے. اس نے ایک کام اور کیا، تاکہ اب اس نے آتے ہی جو زہر بویا ہے نا دوریوں کا، بودھ کا، وہ قیامت ہے. اس نے یہ طے کر لیا کہ جو محمد کا محافظ ہے، جس طرح سارے اصحاب کو ہم نے پس پش ڈال دیا، ویسے یہ بھی پس پش چلے جائیں گے. اس نے پہلا بخار دیکھیے کہاں سے نکالا. ڈائریکٹ شخصیت پر حملہ کرتا تو جرم سامنے آ جاتا. اس نے ذوالفقار کے مقابلے میں سیف لائی. سیف تلوار. ذوالفقار چونکہ اسلام وابستہ تھا ذوالفقار سے، لہذا اس نظریے کو تبدیل کرنے کے لیے یہ سیف لایا. مگر یہ خواب خرگوش کے عقیدت مند افراد یہ تو لے آئے، صاحب سیف تو لائے، مگر علم بیکرا کا سمندر کہاں چلاتے، علی کا توڑ نہیں پیدا کر پائے. ایک صلوات بھیجیے مل کے محمد و آل محمد. بہت ہی خوش موضوع ہے، مگر تھوڑی دیر میں نتیجہ آپ کے سامنے بہتر آئے گا. دھیرے 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 یہ کام ہوتا رہا، اور پھر پہلی جو ضرب لگائی ہے اس نے آتے ہی کہ منصب کوئی لے کے نہیں پیدا ہوتا،
معاشرے کی ضرورت جب ہوتی ہے کسی اصلاح کی تو اس میں کوئی شخص اصلاح کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ مصلح ہو جاتا ہے قوم کا۔ لہذا اب اگر محمد اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو یہ منصب نہیں ہے، یہ تو معاشرے کی ضرورت تھی، وہ اصلاح کرنے لگے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی نازک گھڑی ہے۔ پیغمبر کو سرے سے ان کی نبوت و رسالت سے انکار کا پہلا زینہ یہ رکھا گیا، بنایا گیا۔ ٹھیک ہے، اب بھائی لوگ کہتے ہیں کہ لڑکے نہ جانے زبوں کرداری میں رہتے ہیں، ان کو بھائی سمجھاؤ، ٹھیک ہے۔ اب گویا یہ کہنے کا مطلب یہ کہ ذہن بشر میں یہ بات ڈالی گئی کہ کوئی منتخب ہو کے نہیں آتا، ضرورت اسے مصلح بنا دیتی ہے۔ لہذا نبوت کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی منصب نہیں، رسالت کوئی عہدہ کوئی منصب نہیں ہے۔ اس نے یہ بات پھیلا دی، مگر جو حق ہے 70 تہوں کے نیچے بھی وہ ذوفشاں رہتا ہے، اسے کوئی بجھا نہیں سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سارے عرب میں 2 نظریے قائم ہوئے، اور اس لیے قائم ہوئے برابر سے تیاریاں تھیں، ادھر مال و زر، ادھر نکرا کے لوگ، ادھر دولت مند، ادھر فتین، ادھر خبیث الناس، اخبث الناس، اشر الناس، باغی نبوت، بغاوت رسالت کے باشندے سب اسی موڑ پر لگے رہے، اور تدبیر یہیں سے طے کر لی کہ جب محمد ہیں تو محمد کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ اتنا یہودی پڑھا لکھا تھا، وہ جانتا تھا کہ محمد کیا ہیں اور کیوں آئے ہیں۔ جو حقیقت کو جان لے اسے یہودی کہتے ہیں، جو رسالت کی معرفت مرتے دم تک نہ حاصل کر پائے اسے مسلمان کہتے ہیں۔ غور کر، اتنی نزاکت ہے۔ اب وہ گمرہی جہالت، عربوں کے مزاج کیا ہے تو خاصی تعداد الحمدللہ ہماری عربوں میں رہتی ہے، آپ ذرا پوچھیں، یہ حیوان مطلق ہیں، نہ انہیں تہذیب ہے نہ انہیں تعلیم ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، یہ غریب اپنی زبان کے اندر الجھے ہوئے ہیں، اس سے آگے نکل نہیں پا رہے۔ دوسروں کی گود کا پیدا بچہ کھلانے والا سعودی عرب، آپ نے میرا جملہ ضائع کر دیا، مجبوری ہے۔ نتیجے میں یہ وہی آبادی ہے مکے کی جن میں کچھ لوگ کلمہ پڑھ کے چھپے رہ گئے، مگر یہ نبوت کی فراخ دلی تھی، فتح مکہ میں اعلان کر دیا۔ جب دشمن کو یقین ہو گیا کہ اب ہم سے انتقام لیا جائے گا، نبوت نے رحمت کی برسات کر دی، جو فلاں فلاں جگہ آ جائے وہ قابل معافی ہے، دشمن کے گھر میں بھی جو داخل ہو جائے اسے بھی معافی ہے۔ حوصلے بڑھتے رہے، رحمت نے اپنے پاؤں نہیں سمیٹے، رحمتوں نے سخاوت کا دروازہ بند نہیں کیا، کافروں کو، جسوروں کو پھلنے پھولنے کا موقع دیا۔ اور پھر جب یہ فتویٰ اس نے دیا، اس وقت جناب ابو ذر غفاری موجود تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ او یہودی بچے، کابل احوار سے کہا او یہودی بچے، جو ڈنڈا ان کے ساتھ تھا نا اس کے سر پر دے مارا، کہا او کمزرف یہودی بچے، تو مسلمانوں کو اسلام سکھائے گا؟ نہیں پہنچ پائی میری بات، یہی تو مجھے دکھ ہے خدا کی قسم۔ ایک علی کا دوست صحابی، پیغمبر کا صحابی آج بے نقاب کر رہا کہ باطل یہ ہے، حق رسول ہے، تو مسلمانوں کو اسلام سکھانے آیا ہے؟ مسئلہ صاف کر دیا۔ مگر میرے بھائی اب رکو، یہودی جتنا پڑھا لکھا تھا وہ ایک ایک کے بارے میں حقیقتوں سے آشنا تھا۔ آج تک کوئی مسلمان، کوئی مورخ، کوئی رائٹر، کوئی محقق، کوئی دانشمند، کوئی ہوش مند آج تک یہ پتہ نہیں لگا سکا کہ جناب ہاشم کا انتقال کیسے ہوا اور کیوں ہوا۔ جناب ہاشم 3 بھائی تھے، ان کے دوسرے بھائی مطلب تھے، تیسرے بھائی وہب تھے۔
مگر ان تینوں کی وقتاً فوقتاً اچانک ان کی رحلت، ان کا مر جانا آج تک کسی مسلمان تاریخ میں نہیں ہے۔ جناب ہاشم کا قد و قامت بالکل عرب سے ممتاز تھا، حسن میں ممتاز تھا۔ بھائی میرے، میں ایک جملے کے بعد مصائب کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور یہ بات آپ غور کیجیے، خدا کی قسم بہت قیمتی بات ہے، یہ میری اپنی مجبوری ہے کہ میں ادھر ادھر کی باتیں پڑھتا نہیں، آپ برداشت کریں تو ٹھیک ہے، نہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ جناب ہاشم شکل و شباہت، حسن و جمال، علم کمال، بالکل پورے عرب میں ممتاز تھے۔ ان کے دونوں بھائی بھی ممتاز تھے، یعنی اللہ نے اس گھرانے کو ہر دولت سے نوازا تھا۔ سخاوت نہ پوچھیے، ان کے خدمات نہ پوچھیے۔ اور جناب ہاشم، عربوں کی تاریخ بڑی نازک ترین ہے، اگر آپ تاریخ کھنگالیں تو آپ کو مل جائے گا۔ ان کا ایک دروازہ تھا کہ جہاں سخاوت نے کبھی ہاتھ نہیں سمیٹے، تنور ہمیشہ روشن تھا، جلتا رہتا تھا، روٹیاں تیار ہوتی رہتی تھی۔ جب عرب میں پانی قطروں کے حساب سے بکتا تھا، نہیں آپ متوجہ نہیں ہے، اتنی پتھریلی زمین تھی کہ پانی کا وجود ہی نہیں تھا۔ عرب میں پانی جناب ہاشم کے دور میں قطروں کے حساب سے بکتا تھا۔ تصور ہے یہ آپ کے ذہن میں؟ نہیں ہے۔ اس حقیقت کی گہرائی میں جائیے، کون قطرے کے اعداد کا شمار کرے؟ مگر عرب اتنے ماہر تھے، قطروں کو گن کے اس حساب سے اجرت لیا کرتے تھے۔ مگر ایک ہی دروازہ تھا جس پر پانی کے اتنے بڑے بڑے حوض تھے، اعلان عام تھا، خود پیو، اپنے جانوروں تک کو پلاؤ، خود کھاؤ، لے جاؤ، کھاؤ، کھلاؤ سب کو، کوئی پابندی نہیں۔ عرب اتنا اس کردار سے متاثر تھا، جب کوئی مسئلہ اٹھتا تھا تو جناب ہاشم کو بلایا جاتا تھا فیصلے کے لیے، سرپنچ بن کے جاتے تھے، اور جو فیصلہ دیا اسے سب نے مانا۔ تو یہ کمال تھا کہ نہیں تھا؟ جو قابل احوار کے نظریے کے لوگ تھے وہ بھی مجبور تھے، اتنا بڑا انصاف کہاں سے لائے ہاشم کو۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بڑھتی رہی زندگی، پھیلتا رہا اسلام، مگر جناب ہاشم خوبصورت کڑگیل جوان، جب یہ، اور عربوں کا جو تجارت کا ایک مرکز تھا وہ مکہ نہیں تھا، وہ مدینہ تھا۔ مدینے کا ایک بہت بڑا مارکیٹ تھا، بنی قینقاع، قاف یہ قاف الف عین، یہ علاقہ تھا مدینہ کا، جو کپڑوں کی منڈی وہی تھی، سارا عرب وہیں سے اپنے کپڑے خریدتا تھا، لے جاتا تھا، بیچتا تھا، یہ کرتا تھا۔ اب جناب ہاشم بھی تاجر تو ہیں، یہ گھرانہ تجارت میں ہمیشہ آگے تھا۔ 50 نوجوانوں کا قافلہ بنایا انہوں نے، اور یہ خود چلے مدینے آئے۔ میں آپ کو ایک فرق بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان کیا ہے اور یہودی کیا ہے۔ 10 منٹ کی اور زحمت ہے بس، حالانکہ بے محل میں نے چھیڑ دیا یہ موضوع، تفصیل چاہیے تھی اس میں۔ جب یہ داخل مدینہ ہوئے تو ظاہر ہے کہ بازار طرف جانا ہے۔ جیسے ہی بازار میں پہنچے، نہ جانے کون سا علم تھا، کون سی وہ دوربینی تھی، سارے مدینے کے یہودیوں نے پہچان لیا یہ کون ہے۔ ان کا علم، ان کی کتابیں جس طرف نشاندہی کر رہی تھی وہ صحیح نتیجے پر پہنچ گئے، یہی وہ بنیاد ہے جس میں نبوت ہے۔ سننا، اور ان 50 افراد کو سارے یہودیوں نے گھیر لیا اور تیغ زنی ہونے لگی۔
مگر اس قبیلے کا جو سردار تھا عمرو بن سلیم، اس نے آ کے دیکھا، اس نے مدد کی، سارے یہودی ہٹے۔ مدعا دیکھیے، خدا قسم میں آپ سے کیا عرض کروں، اور جب فرار ہو گئے سارے یہودی تو اس نے پورا جائزہ لیا جناب ہاشم کا سراپا۔ دنیا ظاہر پہ حیرت میں ہے، وہ باطن دیکھ رہا ہے۔ اس نے جملہ کہا کہ اے سید بطحا، اے رئیس مکہ، بالکل 22 برس کی کڑی جوانی ہے آپ کی۔ دیکھا، اس نے کہا کہ اے سید بطحا، میری ایک بیٹی ہے جس کا نام سلمہ ہے، وہ پرانی کتابوں کی عالمہ ہے، یعنی توریت، زبور، انجیل وغیرہ جو ہے وہ سب، اور سارے صحیفے جو بھی، مگر وہ تنہائی پسند ہے، اسے تنہائی اتنی عزیز ہے کہ اپنی سہیلیوں سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی، اور وہ شادی کے لیے رضامند نہیں ہے۔ کیا تک تھا عمرو بن سلیم کا یہ پرپوز کرنا؟ وہ تجارت کے لیے کپڑا خریدنے آئے، تم نے مدد کی، یہودیوں سے بچایا، 50 آدمی کیا کر لیتے بھائی، گڑھ تھا وہ مدینہ، لیکن یہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر میں جملہ پہنچا لے جاؤں، میری تقریر مکمل ہے۔ عمرو بن سلیم سراپا جائزہ لے کے دیکھ رہا ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کی یہ خواہش سامنے رکھی، کہا شادی کے لیے تیار نہیں ہے۔ جناب ہاشم نے معلوم کیا کہا؟ اگر آپ یہ ہمیں حکم دیتے ہیں، یہ قصہ بیان کرتے ہیں ہمارے سامنے، تو ہم تیار ہیں شادی کرنے پر۔ وجہ سمجھ میں آ رہی کچھ؟ بے تکی بات ہے، وہ تاجر انسان کپڑا خریدنے آئے ہیں، یہ اپنی لڑکی کا پرپوزل رکھ رہا، اس کے سارے تنافر بیان کر رہا ہے، تنہائی پسند ہے، عالمہ بھی ہے، سہیلیوں سے دور رہتی ہے، کھجرے میں رہتی ہے، شادی پر رضامند نہیں۔ آخر یہ ضرورت کیا تھی؟ غور کر رہے ہیں آپ نے کیا نتیجہ آپ کے سامنے؟ بالکل آمادہ۔ جناب ہاشم نے اپنی رضامندی دی، مگر عمرو بن سلیم نے ایک بات کہی، اے سیدے بتا، ہمارے معاشرے کا ایک دستور ہے، جب تک بیٹی کی رضا مل نہیں جاتی اس وقت تک ہم رشتہ قبول نہیں کرتے۔ ان کا ٹھیک ہے۔ باپ گیا گھر کے اندر، اس کی ماں سے کہا ایسی سی بات ہے۔ عمرو بن سلیم کی لڑکی کا نام تھا سلمہ، وہ آمادہ ہو گئی۔ اس نے اوپر سے پردہ ہٹا کے جناب ہاشم کو دیکھا۔ اس نے عربی میں ایک شعر پڑھا تھا، اس کا ترجمہ حوالے کرتا ہوں کہ جس کسی کو شدید گرمی میں باران رحمت کی قیمت کو دیکھنا ہو، وہ ہاشم کے ماتھے سے بہتے ہوئے پسینے کے قطرات کو دیکھے۔ یہ رضامندی کی پہلی دلیل ہوئی۔ تاجر سے رشتہ کرنا چیمانا تو کوئی تو وجہ ہوگی۔ اس زمانے کا یہودی یہ پرکھ چکا تھا، یہ ہاشم نہیں ہے، اس کی پیشانی میں نور نبوت ہے، اس کی پیشانی میں نور نبوت ہے، لہذا اس نے رشتے کی بات رکھی۔ رشتہ ہو گیا، وہ سارے قافلے والے کپڑے لے کے واپس آ گئے۔ چند مہینے، تعداد نہیں معینہ تاریخ میں، جناب ہاشم نے قیام کیا۔ میری بات مکمل ہو گئی۔ قیام کرنے کے بعد جب سلمہ کے شکم میں نطفہ قرار پایا تو آپ نے وہاں سے چلنے کی تیاری کی۔ اور وہ کیا کی؟ سلمہ سے کچھ وصیتیں آپ نے ایسی فرمائی کہ سلمہ، میں تمہیں اپنی ایک امانت کا امین بنا کے جا رہا ہوں، دیکھو اس کی ولادت ظاہر نہ ہونے دینا،
اس کے نام کو نہ بتانا، اس کے گھرانے کو نہ بتانا، محفوظ رکھنا۔ تیاری ہو گئی، جناب ہاشم رخصت ہوئے، چلے آئے، چلے مدینے کی سرحد عبور کی۔ اللہ جانے کیسے کیا ہوا، جناب ہاشم وہاں مردہ پائے گئے۔ نزاکت دیکھ رہے ہیں کیا ہے یہ کیا ہے؟ اچھا بھلا انسان، صحت مند، کھایا پیا، قداور، ممتاز، نفیس، حسین، جمیل، جا رہا ہے، اچانک کیسے اس کا انتقال ہو گیا۔ آج تک تاریخ گونگی ہے، کون بتائے؟ اس کا بھی ریزن یہی تھا کہ جن لوگوں نے مشاہدہ کر لیا تھا کہ ان کی پیشانی میں نور نبوت موجود ہے، انہیں قتل کر دو تاکہ نبی دنیا میں پیدا ہونے نہ پائے۔ بات سمجھ رہے نا؟ کیونکہ وہ نظریہ جو غیر اسلامی ہے اس کا رواج پا جائے اور نبوت کا وجود ہی نہ ہونے پائے، اس میں ان لوگوں نے ان کو قتل کر دیا، ختم ہو گئے۔ آج تک مسلمان تاریخ کہیں نہیں بتاتی ہے کہ مارنے والا کون تھا، کیوں مرا، وجہ کیا تھی۔ نہ عداوت، نہ دشمنی، نہ بغاوت، نہ حسد، نہ کینہ، نہ رنج، نہ قدورت۔ آخر یہ صحت مند آدمی کیسے مر گیا؟ چنانچہ زمانہ گزر گیا، جس کو پیدا ہونا تھا وہ پیدا ہوا۔ اب یہ جو بچہ بطن سلمہ سے پیدا ہوتا ہے، جس کے آگے ماتھے کی بالوں کی ایک لٹ سفید ہے، ماں نے اس راز کو راز رکھا۔ مدینے کے ماحول میں تربیت ہو رہی ہے۔ اب وہ چند جملے جو ذائقے دار ہیں وہ عرض کر دوں میں آپ کے سامنے، کیونکہ جو حقیقت پر مبنی ہے۔ بچہ یہ پتہ، عام گھروں کے بچے جتنے مہینے میں ہوتے ہیں، بنی ہاشم کے بچے سال بھر کے لگتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ مدینے میں یہ بچہ 6 برس کا ہو گیا، 6 برس کا ہوا، قداور، جیسا باپ ویسے ہی بیٹا، حسین، جمیل، خوبرو، ہر آدمی مر مٹنے پر تیار ہے۔ عمر 6 سال کی ہے، لگتا ہے جوان سال ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ توجہ کریں گے، اسلام نے کہاں سے بنیاد پائی ہے یہی مجھے عرض کرنا ہے، ورنہ ہر طرف نرغے یہود تھا۔ اسلام کا نکل کے آنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے سوائے اس گھرانے کے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یہ بچہ فن سپہ گری میں، تیغ زنی میں، نیزہ برداری میں پورے مدینے میں ممتاز تھا۔ ایک دن بچوں کے ساتھ یہ کھیل رہے تھے، ایک درخت تھا کھجور کا، اس پر نیزے سے نشانہ لیا جا رہا تھا، اور یہ بچہ اسی نشانے پر بار بار اپنے نشانے لگا رہا، اور ہر نیزہ نشانے پر بیٹھ رہا ہے۔ اتفاق سے جناب ہاشم کے بھائی مطلب کے ایک دوست تھے مکے کے، وہ بھی تجارت غرض سے آئے تھے۔ انہوں نے اس بچے کو جب دیکھا تو وہاں پہنچ کے انہوں نے جناب مطلب کو یہ خبر دی کہ صاحب آج تو مطلب غضب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہا میں پرسوں مدینے سے واپس آیا ہوں، میں نے وہاں ایک بچہ دیکھا ہے، اس کا قد و قامت تمہارے خانوادے سے ملتا ہے اور اس کی شکل تم سے مشابہ ہے۔ مدینے میں رہنے والا بچہ اور وہ مکے کی زبان بول رہا ہے۔ سن رہے آپ؟ جناب مطلب باخبر تھے اس رات سے، اور یہ مصلحت تھی اسلام کی کہ بچے کو نہ ٹچ کیا جائے، خبر نہ ہو، کیونکہ اس بچے سے اللہ اتنا بڑا کام لینے والا ہے۔ اگر دشمن باخبر ہو گیا تو بچے کو قتل کر دے گا۔
नरग़े आदम एक हाशिम का बेटा जिसका नाम शेबतुल हमद है। शेबा के माने ही कहते हैं जिसके आगे के बाल की एक लट सफेद हो। जनाब मुत्तलिब ने यह खबर पाके दूसरे दिन सफर शुरू किया। आए और ठीक उसी बाग में आके रुके। आजकल क्या है, लोग कहेंगे क्या आप दोहरा रहे वाकया? नहीं, जैसे बच्चे क्रिकेट खेलने जाते हैं उनका टाइम फिक्स है ना, वैसी नर्जाबाजारी का भी वहां काम फिक्स था। अब जब मुत्तलिब मदीने पहुंचे हैं ना, तो उन्होंने कहा कि बच्चा उसी हाल में है, बच्चों के हल्के में है, मगर जब नेज़ा बरदारी का निशाना लगाता है ना, तो सारे बच्चे हैरत में हैं, या अल्लाह ये कितना बाकमाल लड़का है। उस बच्चे का नेज़ा खत्म हुआ, मुत्तलिब ने पीछे से एक नेज़ा फेंका, वो भी जाके निशाने पर लगा। बच्चे ने मुड़ के यूं देखा, उसने कहा मैं तो यही समझ रहा था कि मदीने में मुझसे बेहतर कोई नेज़ा बरदार नहीं है, मगर आप कौन हैं? सुन रहे ना, नतीजा देखिए, तारीख काज इस्लामी चलिए, तफसील नहीं, मगर बच्चा भी इतना बाशऊर था। माँ आलिमा थी, माँ से इल्म हासिल कर रहा था। नहीं तवज्जो है आपकी, इल्म से तो बगावत है धरती में। एक बच्चा हाशिम की औलाद अपनी माँ से इतनी तालीम हासिल करके अपने सगे जजा को पहचान ले, और कुरान के होते हुए मुसलमान मोहम्मद को ना पहचान पाए। कमाल की बात तो ये ना भाई मेरे, देखिए आप, बच्चा मुड़ा, कहने क्या आपकी शक्ल मुझसे नहीं मिलती है? खुदा की कसम मुत्तलिब फूट फूट के रोने लगे। मगर अभी नाम वाज़े नहीं कि नज़ाइर किया। कहने लगा बच्चा कि आप जो हैं हमसे अच्छे निशानेबाज हैं, लेकिन आपकी शक्ल मुझसे क्यों मिलती है? ये नहीं कह रहा कि मेरी शक्ल आपसे क्यों मिलती है, आपकी शक्ल मुझसे क्यों मिलती है? कहा बेटा कुछ अपने हाल अहवाल तो बताओ। बच्चे ने एक लंबी सांस खींची, कहा मैं क्या आपसे अर्ज करूं, जरा मजमे से अलहदा आइए। अलहदा कहने कि मैं मदीने का बाशिंदा नहीं, मेरा खानदान बड़ा बेवफा निकला। मैं रोज शाम को रात में मक्के की तरफ मुंह करके मक्के की हवाएं सूंघता हूं कि मेरा खानदान यही आबाद है। मगर आज तक मेरी कोई खबरगिरी करने मेरे घर वालों में से नहीं आया। मुत्तलिब पढ़े, कलेजे से लगा के रोए, कहा बेटा जुदा हो जा, ये मसलहत इस्लाम थी कि हम तुझे पर्दे में रखें, तुझे राज में रखें, वरना इतने दुश्मन हैं, तेरा एक सांस लेना काश मदीने वाले तेरी हकीकत से आशना हो जाए ना, तो तुम भी कत्ल किए जाओगे, मैं भी कत्ल कर दिया जाऊंगा। यहूदी इतना दूररस था, वो भी शैबतुल हमद को देख के पहचान रहा है ये भी अमीने नूरे नबूवत है, इसलिए दर पे आज़ार थे। का बेटा खामोश रहो, अभी जब तक मसलहत इस्लाम तुम्हें हिजाब में रखे हुए रखे रहने दो। तो एक बात तो तय हो गई, शैबतुल हमद हाशिम के बेटे का गैब में जिंदा रहना। हाय हाय हाय, यह है इब्तिदाए इस्लाम, इंतहाए इस्लाम, हाशिम के बेटे का गैब से बाहर आना। एक सलवात भेजिए मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अब आप सुन चुके, मैं सुना चुका। नतीजा क्या हुआ, एक अरसे के बाद शब शब सफर करके मुत्तलिब आए और अपने इस भतीजे को शैबतुल हमद को लेके निकले। जब सरहद मक्का में दाखिल हुई तो रात का वक्त था,
تو جناب مطلب نے کہا میرے لال یہاں بھی تیرے دشمن ہیں، کیونکہ دین پھیل چکا تھا، اسلام دوسرا نقلی اسلام پورے عرب پر چھا چکا تھا کابل احبار کے اصحاب کی وجہ سے۔ اب مسئلہ بڑا تنگ تھا، کیا ہو؟ اس میں یہ قدم اٹھایا کہ مکی میں داخلے کے بعد رات کی شب پہاڑی پر شیبۃ الحمد کو لے کے مطلب گئے، کہا بیٹا دیکھ یہ تیرا علاقہ ہے اور اللہ نے جو کام تیرے سپرد کیا ہے وہ تیرے ہی ہاتھوں سے انجام پانا ہے۔ کہا پھر چچا لوگ نیا چہرہ دیکھ کے پوچھیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ تو بچے نے بتایا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ میرا غلام ہے، یہ میرا غلام ہے تاکہ حقیقتوں پر پھر پردہ پڑ جائے۔ غور کر رہے ہیں؟ حقائق پر پھر پردہ پڑ جائے کہ میں آپ کا غلام بن گیا۔ یہی وجہ تھی شیبۃ الحمد عبد المطلب آج تک تاریخ میں موجود ہے۔ اور یہ کام کیا ذمہ تھا؟ بنی جرہم نے جو چاہے زمزم کو جاتے وقت بند کر دیا تھا اپنے اینٹوں پتھروں سے، پھر جاری ہونا تھا شیبۃ الحمد کے ہاتھوں۔ غور کیا آپ نے؟ اب جب داخلہ ہوا زمانہ گزرتا رہے اور مکے کے لوگ پریشان تھے، شفا اڑ گئی، رحمت اڑ گئی، کیونکہ چاہے زمزم بند ہو گیا، وارث ہی کو اختیار ہے جب چاہے اس کا اجرا کرے، ٹھیک ہے نا؟ چنانچہ یہ اپنی عمر کو پہنچ کے جب انہوں نے چاہے زمزم کو دوبارہ صاف کیا تو خانہ کعبہ کے جو سونے کے حرم تھے وہ بھی برآمد ہوئے۔ یعنی یہ امانت تھی بنی ہاشم کی جو پھر وارث کے حوالے ہو رہی ہے۔ اب میں آگے کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ دادا وہ تھا جو عربوں کا ساقی تھا، باپ وہ تھا جو عربوں کا ساقی تھا، بیٹا وہ جو ساری کائنات کا ساقی بن گیا۔ چاہے زمزم کو جاری کیا، ساری دنیا کا مسلمان سیراب ہو رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بالکل محمد والے۔ اس لیے شیبۃ الحمد آج تک تاریخ میں عبد المطلب کے نام سے مشہور ہے۔ یمن کے راستے میں جناب مطلب کو بھی قتل کر دیا گیا۔ ایک دوسرے سفر میں جناب وہب کو، تینوں بھائی کو قتل کیا گیا صرف اس غرض سے کہ جو نبی آنے والا پیدا ہونے والا وہ پیدا ہی نہ ہو۔ جڑ کاٹ رہے، مگر یہ خردماغ تھی، کاش موسیٰ کے وجود کو سمجھ لیتے تو آج یہ نوبت ان کے دماغ۔ دیکھیے علم بھی کہیں کہیں نقصان پہنچاتا ہے، علم ہی کی دین ہے جو آج انسانیت کا قتل و خون ہو رہا ہے۔ علم زیادہ ہونا بھی جرم ہے۔ آج سارے ہتھیار جو موذی جانوروں پر استعمال ہونا چاہیے تھے وہ انسانوں کو ہو رہے ہیں۔ غور کر رہے نا؟ مگر اس واہمے میں مطلب بھی قتل ہو گئے، وہب بھی اور ہاشم بھی، مگر جسے اللہ کو وجود دینا ہے تو شیبۃ الحمد کی ولادت نہیں ہے، یہ توحید کے حق ہونے کی پہلی دلیل ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور پھر یہی عبد المطلب ہے شیبۃ الحمد جنہوں نے غلاف کعبہ پکڑ کہا تھا پروردگار مجھے 10 بیٹوں کا باپ بنا دے۔ اب کتنا قریب کروں؟ ایک بیٹا تیرے گھر پر قربان کروں گا، جن میں آپ کے سامنے کی بات 10 بیٹے اللہ نے دیے۔ انہی 10 بیٹوں میں عبداللہ بھی ہیں، جناب عمران بھی ہیں۔ عبداللہ کے ہاں وہ امانت جو قدرت تحفظ کرتی چلی آئی تھی وہ عبداللہ کی صلب میں گیا، اور جو بانی مبانی کی محافظت کا مسئلہ تھا وہ نور تقسیم ہو کے صلب عمران میں گیا۔ صلب عمران کا نام ہے علی، صلب عبداللہ کا نام ہے محمد۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے۔ تو اسلام کے تحفظ کے لیے آخری سنگ میل
جناب عبد المطلب کے ہاتھوں رکھا گیا، اور آج تک ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ جو ابتدا تھی وہی اوسط ہے، وہی اوسط ہے، انتہا تک یہ قوت ناہنجار جائے گی، مگر جیسے کل شیبۃ الحمد کو بچایا گیا ویسے ہی آج حضرت حجت کو بچایا جا رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بس سہمت ہوں۔ لیکن اس اسلام کو خانوادے کے بزرگوں نے کس طرح سے سنبھال کے بچا کے یہاں تک پہنچایا، لیکن کربلا انتہا ہو گئی، انتہا ہو گئی۔ وہی نظریہ یہاں بھی ہے، اولاد رسول میں کوئی زندہ باقی نہ رہ پائے، ہر حربہ استعمال کیا گیا۔ ارے یہ حسین کے دل سے پوچھو نا، ایک داغ آدمی برداشت نہیں کر پاتا، حواس کھو بیٹھتا ہے، مگر یہ خون ہاشم ہے، 72 قربانیاں دے کے بھی سرخرو ہے۔ 72 قربانیاں دی، چہرے پر شکن تک نہ آئی۔ ہاں مقتل ایک موقع پر لکھتا ہے کہ جب حسین کے چہرے پر شکن آئی ہے کربلا میں، وہ کون سا موقع ہے؟ وہ وہی موقع ہے جب عباس مارے گئے۔ مقتل لکھتا ہے حسین کے چہرہ زرد ہو گیا، اور کیا کیا عجب منظر تھا۔ قتل جناب عباس کے بعد جب کربلا سے فوجیں واپس جانے لگی تو مقام مسیب پر تازہ کمک جو شام سے آ رہی تھی وہ، اور کربلا سے واپس جانے والے فوجی لشکر یہ، جب دونوں کی باہم ملاقات ہوتی ہے تو آنے والا تازہ دم لشکر پوچھتا ہے کہ بھائی کیا تم نے حسین کو قتل کر دیا؟ بس ایک جملہ مصیبت کا، اس سے زیادہ نہیں پہنچا، کیا تم نے حسین کو قتل کر دیا؟ لشکر کہتا نہیں، حسین زندہ ہے۔ کہا تو پھر کیوں واپس چلے آئے؟ ہمیں تو حسین کے قتل کے لیے بھیجا گیا، تم واپس کیوں آئے؟ کہا تمہیں خبر نہیں ہے، ہم اسے مار کے آئے ہیں جس کے بعد حسین خود زندہ نہ رہے گا۔ آپ نے محسوس کیا کیا قیامت؟ دشمن پہچان رہا ہے حسین کی زندگی کس پیکر میں ہے، اور حسین تڑپ تڑپ کے کمر پکڑ کے کبھی داہنی طرف دیکھتے، کبھی بائیں طرف دیکھتے، کبھی سامنے دیکھتے، کبھی اوپر دیکھتے، بار الہ میری غربت پر رحم فرما، قوت بازو مارا گیا۔ بس آقائے دربندی کی ایک روایت اور ذہن تمام، حسین مقتل سے چلے، جس حال میں اپنے بھائی کو دیکھا ہے، اللہ کسی بھائی کو یہ منظر نہ دیکھے، بھائی جوان 32 برس کا بھائی ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک میں خون جمع ہے۔ جس عباس کو حسین نے بیٹے کی طرح پالا تھا، ہمک کے بڑھے اور سر زانو پہ لے لیا، کیا ام البنین کی تربیت کا شاہکار، آقا میں غلام ہوں، سر زانو سے اتار دیں۔ بھیا زیادہ شرمندہ کرنے کی کوشش نہ کرو، عباس زندگی بھر تم نے مجھے آقا کہا ہے، میری حسرت کبھی تو مجھے بھائی بھی تو کہہ دیتا۔ یہ ابنیت کا ثبوت دینے کے لیے امام نے وصیت فرمائی، عباس کلیجہ میرا جل رہا ہے، بھائی ایک دفعہ تو مجھے بھائی کہتے۔ مقتل نہیں بتاتا کہ کیسے عباس نے بھائی کہا، کوئی روایت نہیں ملتی، مگر حسین کے دل کو راحت ملی۔ اب 2 جملے اور سنو، مجلس ختم۔ کربلا وہ ہے جہاں حسین کی تو تمنا پوری ہو گئی، مگر عباس کی تمنا پوری نہ ہوئی۔ پھر جملے کی گہرائی دیکھیے، کربلا وہ ہے جہاں حسین کی تو آرزو پوری ہو گئی، مگر عباس کی تمنا پوری نہ ہوئی۔
اس کے بعد حسین نے جھک کے پالے ہوئے بھائی کی آنکھ سے تیر نکالا، ایک آنکھ سے خون صاف کیا اپنی آواز، بھائی کوئی وصیت ہے؟ نہ آقا کوئی وصیت نہیں، مولا کوئی وصیت نہیں۔ کہا بھائی کچھ تو کہہ دو، ابھی بھائی تمہارا زندہ ہے، اب بس آقا کوئی وصیت نہیں۔ کہا اچھا کچھ نہیں، اب وہ جملہ سنیں، ممبر چھوڑتا ہوں۔ اللہ امام نے کہا بھیا تمہیں اماں زہرا کے حق کی قسم ہو، اگر دل میں کوئی آرزو ہو تو بتاؤ۔ اسرار الشہادہ کے جملہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک لمبی سانس لے کے عباس بولے آقا جب یہ غلام مر جائے نا تو اس کے لاشے کو اپنے ہاتھوں پر نہ اٹھائیے۔ حسین جیسا صابر تڑپ اٹھا، آواز بھیا سب کے لاشیں لے کے گیا ہوں، جسے گود میں پالا اس کا لاشا نہ لے جاؤں؟ سبب بتاؤ، سبب کہ مولا آپ امام وقت ہیں، اقرار کر کے دنیا سے جانا چاہتا ہوں، چونکہ حکم امام بتا رہا ہوں۔ کہا مولا اس لیے التماس کر رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرا لاشا اس لیے ہاتھوں پر نہ اٹھائیے گا، آدھا یہ نہ سمجھ لے کہ عباس مارا گیا حسین اکیلے رہ گئے۔ اللہ اکبر، عباس مارا گیا حسین اکیلے رہ گئے۔ حسین کمر پکڑ کے اتنا روئے ہیں، اے بھیا تمہیں میری تنہائی کا بڑا احساس ہے، جب تک تم زندہ تھے کسی میں دم نہ تھا میری طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ لے۔ عباس اب میرا مستقبل تیرے ہاتھ سے جا رہا ہے، مگر میں نے مقتل میں یہی جملہ دیکھا جب حسین نصرت آخر کے بعد مقتل میں جہاد کر رہے تھے اور کوئی نیزہ لگتا حسین فرات کا رخ کرتے، عباس آدھا نیزے لگا رہے ہیں، عباس آدھا پتھر مار رہے ہیں، عباس نیزہ شمشیریں لگا رہے ہیں آدھا۔ ایک مرتبہ امام کی فریاد تھی، لاش عباس ساحل سے اٹھا، بلند ہوا، پھر گرا، پھر اٹھا، پھر گرا، پھر اٹھا، پھر گرا۔ ایک مرتبہ حلقے مریدہ سے آواز ہے، مولا موت نے مجبور کر دیا ہے، ورنہ کسی میں دم نہیں تھا، میرے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو ایک آنکھ بھر کے دیکھ لیتا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ بذنب قضاء و تسلیم علیہ ربنا تقبل منا۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحوم غفور ابن حسن صاحب منیجر ابن غلام محمد مصطفیٰ صاحب کی روح کو